ابھی خوف ہے باقی، ابھی معافی بھی لینی ہے۔ کسی کا حق کھایا تھا وہ جو کانٹے لگائے تھے، بیج نفرتوں کے بوئے، حسد کے پودے اگائے تھے۔ کسی کا دل بھی توڑا تھا، کہیں احسان جتائے تھے۔ مدد غریب کی کر کے گن اپنے ہی گائے تھے۔ گڑھ کر کسی کی ذات سے بہت قصے سنائے تھے۔ گر اعتراف کرتے ہو اس کے خوف سے ڈرتے ہو، سر سجدے میں جھکا لو، پھر کیوں دیر کرتے ہو۔ دعا کو اٹھا کر ہاتھ نبی کا واسطہ دے کر، زباں ساتھ نہ دے گر آنسو نکل آئیں۔ کرم کرتا ہے بندوں پر، رحیم معاف کرتا ہے، انہیں پھر خاص کرتا ہے۔ ابھی رمضان جاری ہے، پھر کیوں دیر کرتے ہو۔ ابھی خوف ہے باقی، ابھی معافی بھی لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ الجائزہ۔ دوپٹے رہ گئے، چوڑیاں رہ گئیں، مہندی لگانی ہے، ٹریٹمنٹ کروانے ہیں، بالوں کا کلر ابھی ہوا نہیں، ابھی ہسبینڈ کا کرتا رہ گیا۔ یہ سب چیزیں چاند رات کو ہی آتی ہیں۔ پوری رات جاگ جاگ کر اذان سے یا نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے سو جانا، اور پھر یہ کہنا کہ یار ابھی تو تھک کر سوئے تھے، اب آنکھ نہیں کھل رہی۔ جو سارے رمضان کوشش کی، 1/4 کا بھی 1/4 جو اس کی بھی تنخواہ ملنی تھی، اس وقت بھی ہم کہیں اور تھے جب فرشتے اللہ نے بھیجے تھے کہ جاؤ اس کی تنخواہ دو 1 مہینے کی۔ کیا کر رہے تھے، کیا کر بیٹھے ہم؟ اگر کوئی ہمیں بتا دے تو کاش نہ نکلیں آج ہم۔ ایک سچے اور پکے مسلمان کی لیلۃ الجائزہ اور عید کیسے ہونے چاہیے؟ مفتی نوری بھائی آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ الجائزہ، لیل رات اور جائزہ کہتے ہیں انعام والی رات۔ جو ہم نے پورا مہینہ عبادت کی ہے، یہ آخری رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں مشترکہ طور پہ جتنی ہر رات مغرب کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اس رات میں وہ اجتماعی یعنی 29 دن کو یعنی کہ آپ ملٹیپلائی کریں، اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے مطابق کہ راستے میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، بندے خدا تو نے نماز پڑھی، تو نے تراویح پڑھی، تو نے تلاوت قرآن کی، تو نے اللہ کا ذکر کیا، تو نے تسبیح کی، اب جا مزدوری لے جا۔ ٹھیک ہے۔ اور اتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم مزدوری چھوڑ کر شیطان کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک میں کیونکہ آج کا دن بہت اہم ہے، فطرانہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، وہ بہت اہم ہے۔ جی شرعی طور پہ بھی میں احناف کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور ہمارے جواد بھائی جو ہیں وہ فقہ جعفری کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیا تعداد ہے، کیا بالکل بالکل۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، اب آپ کا جو لائف سٹائل ہوگا، آپ کا جو لیونگ سٹائل ہوگا، اس کے مطابق آپ فطرہ ادا کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بہت اپر کلاس کے لوگ ہیں وہ گندم یا جو کے مطابق دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیونگ سٹائل ہوگا، یعنی کہ جو لوئر کلاس ہیں ان کا یہ ہے، جو مڈل کلاس ہے ان کا یہ ہے، جو اپر لیول ہیں یا ان سے اوپر کے لوگ ہیں ان کا الگ الگ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی پلیز۔ جی فیکس، مطلب آپ کا جو لیونگ سٹائل ہوگا وہ پوری فیملی کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے 340 روپے ایک فرد کا، نفر کا، ایک آدمی کا ہے۔ آپ کے گھر میں جتنے ہو آپ اس کو جو آپ کے جو ملٹیپلائی کر جو آپ کے، اگر آپ کی اولاد بالغ ہیں تو آپ ان کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، مگر ان کو بتا دیجیے، ان کو بتا دیں۔ ٹھیک ہے۔ جو کے حوالے سے 600 روپے ہیں، یعنی کہ آپ کا لیونگ سٹائل تھوڑا سا اسٹرانگ ہے، آپ بہتر ہیں۔ اچھا آپ اور تھوڑے سے اپر ہیں تو پھر 2400 روپے ایک فرد واحد کے ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک فرد واحد کے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا ہے، آپ مل آنر ہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، تو پھر 4400 روپے
ایک آدمی کے آپ دیں ٹھیک گے. ہے، یعنی اچھا کہ آپ کے 4,400. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ جیسے مل آنر ہیں تو ٹھیک ہے. آپ کے ماتحت جو لوگ آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں جو ملازمین ہیں ان کا بھی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہاں ہے. یہاں یہ ہے کہ آپ ان کا گندم کے حوالے سے ٹھیک یا ہے. جو کے حوالے سے دیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے, یہ ذہن میں ٹھیک رکھیے ہے. یہ واجب ہے صحیح. نماز کی عید. اگر آپ نہیں کریں گے تو حدیث رسول ہے کہ آپ کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہے گا. اللہ اللہ. آپ جو روزے کی حالت میں غلط بات کر جاتے ہیں, ایسی باتیں کہ اس سے روزے کے اندر ایرر آ جاتا ہے, یہ نبی علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہے. اللہ نے اس امت پہ کرم کیا سبحان اللہ. کہ آپ فطرہ دیں گے, وہ پیور ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے گا اور آپ کو 30 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جواد بھائی ذرا ہمیں فقہ جعفری کے حوالے سے بھی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سورہ اعلیٰ میں ایک آیت موجود ہے, سورۃ الاعلیٰ میں ارشاد فرمایا کہ قد افلح من زکا, جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا. اس کے ذیل میں امام صادق اسلام کا ایک فرمان ہے, یعنی امام فرماتے ہیں اس آیت کی بات, من اخرج الفطرتا, یعنی جس نے فطرہ نکالا گویا کہ اس نے اپنے روزوں کا تزکیہ کر لیا. جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص فطرہ نہیں نکالتا تو اس کے واجب روزے بھی جو ہے وہ قبولیت میں مانع ہو جاتے ہیں, رکتے ہیں. البتہ ایک ایسا آدمی کہ جس کے پاس سال بھر کے اپنے اخراجات گزارنے ہی کی حیثیت نہیں ہے, اس پر فطرہ ہے ہی نہیں. لیکن فقہا کہتے ہیں اگر وہ اس ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو احتیاط مستحب کی بنا پر ایک فطرہ جو فی کس رقم ہے تقریباً 350-400 کے اپروکس وہ بنتی ہے اس وقت جو آٹا آپ کھاتے ہیں, کوشش یہ کریں کہ اسے آپ 500 کا بنا کے دے دیں کم سے کم. اس لیے کہ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ وہ بھی مانگتے ہیں جس کے اہل ہیں جس کے اہل نہیں ہیں. تو جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو 100-50 کا بھید بھاؤ اللہ کے ساتھ نہ کریں, کیونکہ جو آپ دیں گے وہ جمع ہو جائے گا. فی کس تقریباً 500 روپے کے حساب سے ایک بندے کا فطرہ بنے گا. اگر آپ تمام گھر کی طرف سے نکال رہے ہیں, اس میں یہ ہوگا شیر خوار بچہ بھی ایک دن کا, اگر نیو بورن بیبی بھی اگر چاند رات کو پیدا ہوا ہے اس کا فطرہ دیا جائے گا. مرحومین کا فطرہ نہیں نکل سکتا, ان کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. چنانچہ میں چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے جانے سے پہلے اسے چاند رات کو چاند ہوتی مال سے الگ کر لیں اور عید کے دن ظہر سے پہلے ادا کر دیں. ظہر سے تاخیر کرنا گناہ ہے, بعض اوقات پھر اس میں اشکال بھی آ سکتا ہے کہ وہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا. ادا ہوگا. ایک بار اور کر دوں, جی میں سرورت آپ کی طرف جاؤں گی. 29 جیسے مثال کے طور پہ آج تو خیر 29 ہے, 27 یا 28 کو بھی اگلے سال ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر آپ اس دن بھی نکال سکتے ہیں تاکہ, اچھا یہ ہے اس لیے تاکہ غریبوں کی عید ہو جائے, ان کے گھر میں جو کھانے کو نہیں ہے راشن ہو جائے, ان کے بچوں کے پاس جو کپڑے نہیں ہیں پہننے کے کپڑے ہو جائیں. اچھا یہ بھی ایک میسج دے دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بیمار نہ ہو تو میں وظیفہ دیتا ہوں, 3 جوڑے خریدتے ہیں, چوتھا خریدیے غریب کو دے دیے, اس کی جو دعا نکلے گی آپ کا بچہ بیمار نہیں. سبحان اللہ. آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو تو راشن لے رہے ہیں تو تھوڑا غریب کے لیے بھی لے لیں, گھر میں دنگ دستی نہیں ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ شادابی ہو, رونق رہے, تو آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو اللہ کی محبت کے لیے عطا کرتے رہیں. آپ کے چہرے پہ وہ رونق ہوگی, اور وہ رونق کیوں ہوگی؟ گنبد خضرا والے کی دعا ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرورت آپا, بہت ساری مائیں بہن بیٹیاں ہیں جو اپنے ظاہر ہے اپنی اس وقت وہ بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں یا ان کا کوئی کرنے والا نہیں ہے اور وہ والے جو ہے وسائل بھی نہیں ہیں. ایسی صورت میں ماؤں بہن بیٹیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے ناظرین سے, تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچے کہ اگر ہم اپنی واجب رقومات نکالیں تو یقیناً ہم معاشرے سے اس بے انصافی کا جو کہ ایک طبقاتی روش بن گئی ہے نا, تو ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اگر واجب رقومات بالکل ٹھیک صحیح حساب کتاب کر کے نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہی معاشرے میں کوئی غریب نظر آئے گا, نہ ہی معاشرے میں کوئی امیر نظر آئے گا. اور پروردگار عالم نے ہماری رقومات کو پاک کرنے کے لیے, ہماری عید کو پاک کرنے کے لیے, ہمارے 30 روزوں کو قبول کرنے کے لیے یہ واجب رقومات عائد کیے ہم پر. ہم نے تو لذت کام و دہن کا سلسلہ بنا لیا ہے, جی یہ میٹھی عید ہے, یہ نمکین عید ہے, یہ نمک مرچ کی عید ہے, یہ شکر کی عید ہے. لیکن پروردگار عالم اس عید پر بھی اور اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم اچھا غریبوں کو نہیں کہتا کہ تم جاؤ امیروں کے دروازے پر, تم جاؤ جا کر وہاں پہ مانگو, بلکہ امیر سے کہتا ہے کہ تم ڈھونڈو, تم تلاش کرو, تم دیکھو, اس لیے کہ تمہاری عید قبول ہونی ہے, تمہارے روزے قبول ہونے, تمہارا اگر تم فطرانہ ادا کرو گے تو وہ تمہاری قبولیت کا درجہ پہنچے گا. تو ہم کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے, اور سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے بہت برا رویہ چل نکلا ہے کہ اپنوں کو ڈانٹو اور غیروں میں بانٹو.
حق اقربا سب سے اہم چیز ہے. اللہ رشتہ داروں کے حقوق سب سے اہم چیز ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے, اپنے پاس پڑوس میں دیکھیے, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے, کوئی نہ کوئی غریب آپ کو ایسا ضرور نظر آ جائے گا کہ جس کی ہم مدد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنی عید کی خوشیاں منائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ فطرہ اگر ہم ان کو بتا کر دیں تو وہ نہیں لیتے عزت نفس کی وجہ سے. دیکھو بیٹے ایک بات تو ذہن میں رکھنا, جب ہم کہتے ہیں نا واجب, صدقہ واجب اور صدقہ نافلہ, صدقہ واجبہ کے اندر زکوٰۃ ہے اور فطرہ ہے. ذہن میں یاد رکھنا کہ زکوٰۃ اور فطرے کے لیے تملیک شرط ہوتی ہے, بتانا شرط نہیں ہوتا. تملیک یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی آنرشپ میں, کیونکہ میں فقہ کی بات کروں گا ایز اے عالم دین مفتی, تو تملیک ہونا ضروری ہے. اور تملیک یاد رکھنا, صدقہ واجبہ کے لیے اصول یاد رکھنا, اپنی نسل اور اپنی فراہ کو, یا آپ اصل کہہ سکتے ہیں, اپنی اصل اور اپنی نسل کو آپ نہ صدقہ واجبہ سے دے سکتے ہیں, نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, نہ فطرہ. یعنی کہ آپ اپنے والد کو, والدہ کو, نانا کو, نانی کو, اوپر تک نسل اور اصل. نسل میں آپ کا بیٹا, بیٹی, پوتا, پوتی, نواسی, یہ آپ کی نسل ہے, آپ ان کو فطرہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ کے سگے بھائی اور آپ کی بہن وہ آپ کی نسل سے نہیں ہیں, اگر وہ مستحق ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلا حق ان کا ہوگا, کیونکہ وہ آت المال علی حب ذوی القربہ, ذوی القربہ کے اندر جو قربت دار رشتہ دار ہیں وہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں. اس کے بعد پھر والد کے جو رشتہ دار ہیں یعنی تایا, چچا, پھپھا, یہ رشتہ دار ہیں. پھر اس کے بعد اماں کی طرف سے ماموں, خالہ جو ننیال رشتہ دار ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں, پھر پڑوسی آتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے جو ماتحت ملازمین ہیں, شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ ان کو دیں. صف ایکسل پریزنٹس بیان رحمت پاور بائی ڈالڈا آل پرز لائب برکشی. میں ہوں آپ کے میزبان مایا خان. اس وقت کے بعد رہے گا ہمارے ساتھ 29 رمضان کی جو ہے ٹرانسمیشن اس وقت کے بعد جاری ہے. اگر آج چاند رات ہو گئی تو کل آپ سے ملاقات نہیں ہوگی, لیکن اگر آج چاند رات نہیں ہوئی تو کل آپ سے لازمی ملاقات ہوگی, لیکن اس وقت کے بعد رہے گا ہمارے ساتھ. صف ایکسل پریزنٹس برہان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرز لائب برکشی. میں آپ کے میزبان مایا خان. آؤ مدینے چلیں. نوری بھائی اکثر ایک بات کہتے ہیں جب ہم لوگ سفر مدینہ میں اور مکہ پہ ہوتے ہیں کہ کسی کو خوابوں میں آ رہے ہیں, کسی کو روزے پہ بلا رہے ہیں. حبیب داور, حبیب داور غریب پرور, حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر. حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر, کسی کو در پر بلا رہے ہیں اور کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں. اور ایک شعر اس محفل کے لیے, آپ کی اس پروگرام کے لیے, کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی اور کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی اور کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں نے اسی لیے کوٹ کیا تھا کہ نوری بھائی ہمیشہ جب بھی میں جاتی ہوں, نوری بھائی یہ میسج ضرور مجھے بھیجتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر خاص کرم ہے کہ بار بار آپ کو جو ہے نا وہ بلایا جا رہا ہے. اللہ پاک اس کرم کو بنائے رکھے, اور ہم سب جتنے بھی اس محفل میلاد میں یہاں موجود ہیں سب ایک ساتھ جو ہیں وہ حاضری کے لیے سرکار بلائیں. کتنا مزہ ہے. الہ العالمین. انشاءاللہ ٹرانسمیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیلۃ الجائزہ کی بات ہو رہی ہے, آگے بڑھیں گے تو ہماری بہن ہرا بھی منتظر تھیں کہ میں ان کی طرف جب پوچھوں گی کہ وہ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے کیا پیغام ہے کو دینا چاہتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ الجائزہ کی بات ہو رہی ہے. آج ہم سب لوگ دوسروں کا جائزہ نہ کریں. رمضان ہم نے گزار دیا, اپنا جائزہ کریں, اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں وہ پروردگار کیسا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط ہو گیا تو سارے لوگ جمع ہو گئے حضرت موسیٰ کے ساتھ اور کہا پروردگار سے دعا کیجئے کہ بارش برسا دے. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ان لوگوں میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میرا گناہ گار ہے, ایک ڈاٹ کے برابر بھی ایسا کوئی نیکی نہیں ہے جو اس کے نامہ اعمال میں ہو. جب تک وہ نہیں نکل جائے گا میں بارش نہیں برساؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا وہ جو کوئی بھی ہے باہر نکل جائے. اب وہ شخص کہتا ہے اگر میں باہر نکل گیا سب کو پتہ چل جائے گا, میں رسوا ہو جاؤں گا, اور اگر میں یہاں پر کھڑا رہا تو بارش نہیں برسائے گا. پروردگار وہیں کھڑے کھڑے پروردگار عالم سے توبہ کی, پروردگار تو مجھے معاف کر دے, 40 سال ہو گئے
गए गुनाह करते हुए, लेकिन आज तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ, अगर मैं बाहर निकल गया रुस्वा हो जाऊँगा, नहीं निकला तो तू बारिश नहीं बरसाएगा। परवरदिगार ने माफ़ कर दिया और फिर बारिश हो गई। हज़रत मूसा अल्लाह से कहते हैं परवरदिगार ये कौन था, मुझे नाम बता। खुदा कहता है जिसकी वजह से रोक दी थी उसी की वजह से बरसा दी है। वो कहते हैं नाम बताए। हज़रत मूसा कहते हैं मुझे बता कौन है, तो खुदा कहता है जब गुनाहगार था मैं तब नहीं बता रहा था, अब तो मेरा हो गया तो मैं कैसे क्या बता, क्या जवाब है, क्या बात है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मेराज के बाद। हिकायात औलिया किताब का नाम है, मुख्तसर इसको बयान करी हूँ क्योंकि मैंने इस बात को शुरू कर दिया है। खुदा ने आपको एक विलायत वाला जुब्बा दिया और कहा ज़मीन पे जाके जिस किसी को इसका मुस्तहिक समझे उसे वो एक कुर्ता पहना दें। आपको मुख्तलिफ लोग मिले कि अगर किसी को गुनाह करते हुए देखो तो क्या करोगे। किसी ने कहा कि मैं सज़ा दूंगा, किसी ने कहा कत्ल कर दूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते मैं उसके ऐबों पे पर्दा डाल दूंगा। अल्लाह, तो आपने खुश होकर वो जुब्बा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को पहना दिया। तो खुदा हमें ऐसा बनाए कि हम अपना एहतसाब करें और दूसरों को देखना छोड़ दें। मेरी दुआ है हमारी ये तमाम इबादत परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वो सारे लोग जो हमारे साथ रहे, समी भाई, सानिया, ख़ास तौर पे मैं इन दोनों का नाम लेना चाहती हूँ, माया खान, यादगार मुलाकात हमारी रहेगी। परवरदिगार आपको भी ज़िंदगी दे, सेहत दे और उस हस्ती के वसीले से मांगिए जिनके वसीले से हम मांगते हैं, जिनके लिए कहते हैं हैदर तेरी हैबत है तो हसनैन तेरा हुस्न, असहाब वफादार तो नाइब तेरे मासूम, सलमा तेरी इस्मत है खतीजा तेरी तौकीर, ज़हरा तेरी किस्मत है तो ज़ैनब तेरा मकसूम, और किस रंग से तरतीब तुझे दीजिए मौला, तनवीर के तस्वीर तसव्वुर के मुसव्विर, और किस नाम से इमदाद तलब कीजिए तुझसे, यासीन के ताहा के मुजम्मिल के सुभान अल्लाह। जियो जियो मेरी बहन, जियो 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 जियो। बहुत बहुत खूबसूरत जिक्र करती हैं। अल्लाह पाक इनके पढ़ने में और बात करने में और मज़ीद असर डाले। वो वाली बात है कि बोलते तो सब हैं लेकिन जो कहते हैं ना वो दिल पर असर करता है। इरम इलाही आमीन, बहुत ही खूबसूरत महफिल, बहुत ही खूबसूरत ट्रांसमिशन रही माशाल्लाह से। आज जाते जाते उन माओं को जिनके पास आज शायद अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ और काम करने जो बहुत ज़रूरी हैं बज़ाहिर, ईद की सुबह आएगी और हम फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला अज़ीम ज़रूर पढ़ेंगे, तो मुझे हज़रत उमर बहुत याद आते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ईद की नमाज के बाद लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन निकलें तो हम ईद मिले, आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। अब हम में से कितने लोग हैं, कितनी ख़वातीन हैं, कितने मर्द हज़रात हैं जो कभी ये सोचते भी हैं। वो अमीरुल मोमिनीन जिनके लिए सरकार अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उमर जिस रास्ते पे है उस रास्ते पे शैतान नहीं आ सकता, आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। और जब निकले तो कहा कि उमर इस खौफ से लरज़ रहा है कि ये ईद मेरे लिए ईद है या वईद है, कि उमर के अमाल कबूल भी हुए या नहीं हुए। कि तुम सोचो कि ये अल्लाह वालों का और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सच्चे हैं उनका ये ईद वाले दिन एक खौफ होता है कि मेरे रब जो अमाल हैं वो कबूल हो गए हों। हमें तो सुबह ये नहीं पता होता और हम दुनिया में कितने मगन होते हैं। तो खुदारा अल्लाह से हुस्ने ज़न रखें, अल्लाह से फजर की नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर करें कि मेरे मौला बहुत ख़ताएँ की, महीने का जो हक़ था वो अदा नहीं किया, बेशक तेरे मेहमान थे, तू मेज़बान था लेकिन फिर भी हक़ अदा नहीं हुआ, तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, तू हमें माफ़ कर दे। और लोगों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ माया कि ऐसे बन जाएं कि लोग आपके लिए दुआ करें। जल्दी से वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। यूं गए और यूं आए आपकी बात से इंशाल्लाह, बिल्कुल आपकी बात। सब एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय टाल्डा ऑलपर्स लाइफ बॉय करशी में आपके बेस पर माया खान बढ़ते लम्हात आज़ान की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आज चांद रात हो गई तो ये हमारी ट्रांसमिशन का आखिरी दिन होगा, लेकिन बारान रहमत में आपकी मोहब्बतें कायम रहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग की दुआएं लेते रहेंगे। वक्त पे जाने से पहले मैं सरवत आपा की बात जो है वो रोकी थी और इसलिए मैं कहूँगी कि सरवत आपा आपकी ही बात से वहीं से आप आगे कंटिन्यू कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखें जिस तरीके से रमज़ान में 5 वक्त नमाज फ़र्ज थी, वैसे अब ईद पे भी नमाज फ़र्ज होगी। और हम देखते हैं कि 5 वक्त नमाज में ज़ोहर में ही पता चल जाता है ईद के दिन ना कि कितना लोगों के अंदर रमक़ ईमानी बाकी है। तो सबसे पहली बात ये कि जितना रमज़ान में हम नमाज पे तवज्जो दे रहे थे उतनी ही ईद पे तवज्जो दें। सुभान अल्लाह, उतनी ही ईद पर तवज्जो दें।